میرا تھوڑا سا ایپٹیٹیوڈ لرننگ بچے کی جب میں کر رہی ہوتی ہوں، میں تھوڑا ٹائم لیتی ہوں. میں نے ہفتہ 10 دن اس کو نوٹ کیا، جس کا اثر ہماری پرورش پہ، بچوں کی، ہمارے نیشن پہ بہت اس کا برا اثر پڑ رہا ہے. پھر وہ چاہے گا کہ وہ آپ کے گھر سے ہی دور ہو جائے، ملک سے ہی دور باہر کہیں چلا جائے. تو دیز آر اسٹیپس. اور ایک اسکول میں مجھے جان بوجھ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ پورا گروپ دیا گیا تھا. میں جیسے خود پڑھاتی ہوں، جس پیٹرن پہ پڑھاتی ہوں، میں مدرس کو وہ ٹریننگ بھی دیتی ہوں. ایون بچے اور منکیز، بندر جو ہیں، دے آر دا سیم. انہوں نے اچھلنا ہے. اٹ از ان دیئر نیچر، ان دیئر باڈی. اسکول میں بھی میں جا کے بچوں کے لیے میٹنگز کر کے آتی ہوں. اور آن ٹاپ آف اٹ کہ ہم خود لے کر دیتے ہیں برتھ ڈے کا گفٹ. کہاں پہ بکس ہوتی تھی ایک دور میں کہ پیرنٹس کو کہا کہ پلیز بے شک آپ فی نہ دیں مگر بچوں کو مت اٹھائیں. تھوڑی تھوڑی ان کی جو ہے نا امپروومنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے. السلام علیکم جی، میرا نام سمرا ولید ہے اور دی لرننگ اسٹیشن کی میں فاؤنڈر ہوں. اور آج کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس پہ ایک ڈیٹیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈسکرپشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آج کل ہم بہت ایک چیز فیس کر رہے ہیں کہ بچے ہمارے گیجٹس یوز کرتے ہیں بے تحاشا. اور آن ٹاپ آف اٹ کہ ہم خود لے کر دیتے ہیں برتھ ڈے کا گفٹ. کہاں پہ بکس ہوتی تھی ایک دور میں، بڑی اچھی فزیکل گیمز لے کے دی جاتی تھی. بچوں کی کوئی 1 ویک پلان، جیسے میری ایک برتھ ڈے پہ مجھے یاد ہے کہ میری اسپوکن انگلش کا میری مدر نے کورس کرایا تھا. اینڈ شی سیڈ کہ اس دفعہ کوئی ڈال، کوئی اور گفٹ نہیں آپ کو مل رہا، بٹ یو نیڈ ٹو امپروو یور اسپوکن اسکلز ان انگلش. انفارچونیٹلی وے بیک اب یہ چیزیں ہم نہیں کرتے، جس کا اثر ہماری پرورش پہ، بچوں کی، ہمارے نیشن پہ بہت اس کا برا اثر پڑ رہا ہے. تو میں آج آپ سے ایک بڑی کیوٹ اور مزے کی سٹوری شیئر کرتی ہوں. ون آف مائی اسٹوڈنٹ، obviously I can't take name. اور ابھی ریسنٹلی ونٹرز میں میرے پاس بچی کا ایڈمیشن ہوا. دونوں بہنیں آتی تھیں. ایک بہن کی ڈیلے اسپیچ تھی اور the other one was purely normal، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن دونوں کا ہائپر ایکٹیو بیہیویئر تھا. جس بچی کی ڈیلے اسپیچ تھی بہت اگریسو، چیئرز اس نے اٹھا کے پھینکنی، ہماری سلائیڈ اٹھا لیتی تھی ادھر جہاں پہ بچے کھیلتے تھے. میرا تھوڑا سا ایپٹیٹیوڈ لرننگ بچے کی جب میں کر رہی ہوتی ہوں، میں تھوڑا ٹائم لیتی ہوں. میں نے ہفتہ 10 دن اس کو نوٹ کیا. پیرنٹس کو میں بار بار پوچھتی تھی کہ اس کو آئی سائٹ کا ایشو تو نہیں ہے، سر درد تو نہیں رہتا. بہت زیادہ میرے کویسچنز رہے، مگر پیرنٹس وڈ آلویز سے کہ جی وہ 1.5 سال پہلے ہم نے آئی سائٹ چیک کرائی تھی، شی از نارمل. But I used to tell them کہ 1.5 سال is a pretty long time. اب آپ تھوڑا سا اس پہ مطلب سوچیں، دیکھیں. ابھی کی جو بات ہے نا، پریزنٹ ٹائم کی جو ڈیمانڈ ہے، بچی ایک چیز لیک کر رہی ہے، اس کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے دوبارہ. بٹ وہ تھوڑے نان سیریس مجھے لگے، ٹو بی ریئلی آنیسٹ. اس کے بعد میں نے خود بچی پہ کام کرنا شروع کیا. اس کو میں لائنز میں، یہ میں اب اس بچی کی بات کر رہی ہوں جس کی ڈیلے اسپیچ تھی، اور تھوڑا سا اس کو میں نے انسینٹیوز دینے شروع کیے. I created an imaginary character for her. That was Lily. اور Lily was supposed to be my admin's best friend. مطلب جو ایڈمن ہے میری، ان کی بیسٹ فرینڈ ہے للی، اور اس نے دبئی سے آنا ہے اور اس بچی کے لیے گفٹس لے کر آنے ہیں. اور یہ میں نے اب ایک سٹوری سٹارٹ کر دی. ڈیلی بیسس پہ جب وہ اگریسو ہونے لگتی تھی، میں کہتی تھی او میم، للی از کمنگ فرام دبئی اینڈ یو گیٹ نتھنگ. سارے گوڈیز تو آپ کی بہن کو مل جائیں گے. تو شی وڈ ریئلی تھنک اینڈ اسٹاپ. پھر میں نے بہت ٹرائی کی، ریئلی 2.5 months آئی ورکڈ آن ہر کہ میں کسی طرح اس کو لائنز میں لکھوا سکوں. بیکاز 5 سال کا بچہ ایز نارمل ٹیچنگ، مین اسٹریم ٹیچنگ، اس میں اس کو 3 lines میں لکھنا، بلاکس کے اندر اردو کی رائٹنگ لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے نا، امپورٹنٹ ہے اس کو. تو بہت محنت کی. پھر سے میں نے پیرنٹس کو دوبارہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ گھر میں اسکرین ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور بچی کی آئیز کا کوئی ایشو ہے، آئی سائٹ کا، کائنڈلی اس کو آپ دیکھیں. تھوڑے سے پیرنٹس اوفینس انہوں نے فیل کیا، اور اینڈ آئی واز ویری پولائٹ اینڈ کام ود دیم. وائی وڈ آئی بی ہارش؟ یا مجھے تو ایک چیز بس انویسٹیگیٹ میں کرنا چاہ رہی تھی، اور مجھے میرے ڈائگنوسس میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن ایونچولی انہوں نے میری بات کو اتنا امپورٹنس نہیں دی، اور وہ لوگ انہوں نے بچوں کو ہی میرے پاس سے اٹھا لیا.
جبکہ لٹرلی میں تھوڑی ایموشنل بھی ہوں، جس طرح میرے اپنے بچے بھی نہیں ہیں اور میں 24 سال سے بچوں کی ہی فیلڈ میں ہوں، تو میں بہت زیادہ اس وقت پہ ایموشنل بھی ہو گئی تھی، اور رو کر میں نے ان کے پیرنٹس کو کہا کہ پلیز بے شک آپ فی نہ دیں مگر بچوں کو مت اٹھائیں. تھوڑی تھوڑی ان کی جو ہے نا امپروومنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے. اور اس سے ہرٹیبل بات میرے لیے یہ تھی کہ جب ابھی لاسٹ 2 weeks بیک ان کے فادر مجھے ملے ایسے اچانک، اینڈ ہی سیڈ میڈم یو ور رائٹ. اور میری وائف نے آپ کی بات کو سیریس نہیں لیا. میری بیٹی کو کافی موٹے گلاسز لگ چکے ہیں، اور ریزن کیا تھے؟ گیجٹس. The girl is so pretty and beautiful, but now she's going to face this, بے شک ہر چیز کا علاج ہے، لیکن ہم اس ٹریک پہ آئے ہی کیوں؟ بچے کو اس فیس سے بچہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. یہ بہت ایموشنل اور انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے کہ ہمارے حالات، ہماری چیزیں ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی. I have faced this myself. جو میرا چائلڈہڈ تھا وہ میری ٹین ایج نہیں تھی. اب میں 40s میں ہوں. I'm experiencing much more things. Life has its own graph. But جب ہم what I feel جو ینگ پیرنٹ ہے نا آج کل کا، وہ اس چیز کو بڑے گندے کمپٹیشن میں I'm using a very harsh word. Really in bad competition ہم نے اپنی لائف کا جو ٹریک ہے نا اس کو اس پہ ڈائریکشن کو اس ٹریک پہ سیٹ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا. ہماری آنکھیں، زبان، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں سب کا ایک مقصد ہے جس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے. فار گاڈ سیک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. آئی کین انڈرسٹینڈ مہنگائی چیزیں بہت کچھ ہیں، لیکن جو ایک بچے کی آپ کی لائف ہے اس کو اپنے کمپٹیشن کے بیس پر آ کر آپ ایک پوری زندگی کو برباد کر دیں. جیسے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، موسٹ امپورٹنٹ سمٹمز جو گیجٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو پیرنٹس کو بلا وجہ ہم سائیکالوجسٹ پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں، سائیکائٹرسٹ پہ. ہمیں یہ وہی بات ہے کہ ہم اگر کوئی بھی میڈیسن، ایک پین کلر آپ یوز کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس وقت کے لیے درد آپ کی روکتا ہے، مگر اس کا روٹ کاز کیا ہے. اسی طرح آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کا بیہیویئر اگر ایک ڈیولپ ہو رہا ہے، نارمل سے تھوڑا آپ کو ہٹ کے لگ رہا ہے، دس مینس کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ آپ کی جو روٹین ہے نا بچے کی، کہیں پہ ایشوز چل رہے ہیں. اگین اس کے اینگر موڈ سوئنگز آپ لے لیں، ٹینٹرمز تھرو کر رہا ہے، سٹبن ہو گیا ہے، ضدی، ہر بات پہ ضد، اٹینشن سیکنگ آ گئی ہے. یہ ساری جو چیزیں سمٹمز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بچہ اوبیڈینٹ نہیں ہے، آپ کی بات ہی نہیں مانتا، بیکاز اس کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے، مائنڈ ہینڈ کوآرڈینیشن اس پر آ چکی ہے. اینڈ ہی تھنکس if he can fire someone, if he can run faster than anybody, تو وہ آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. آپ نے کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے، اس کے برین کا. where we are lacking. I hope I'm able to convey my exact point کہ جس کے اندر بچے پھر لیٹر آن کیا ہوتا ہے، جیسے اپنے ٹین میں جاتے ہیں، بچے کا قد آپ سے اونچا نکلتا ہے یا آپ کے برابر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آئسولیشن مانگتا ہے. کمرہ لاک ہے، کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے، کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یو آر اناویئرڈ، آپ کو کچھ نہیں پتا. اور آپ چونکہ آپ نے اس کی ہیبٹ نہیں رکھی اس کو مانیٹر کرنے کی، اس کو یہ ان یوزول چیزیں لگتی ہیں، پھر وہ آپ کو ہیٹ کرتا ہے. پھر وہ چاہے گا کہ وہ آپ کے گھر سے ہی دور ہو جائے، ملک سے ہی دور باہر کہیں چلا جائے. تو دیز آر اسٹیپس. تو میری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ لیٹر آن آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. بچے کے اندر سلو لرننگ آ سکتی ہے، ایکیڈیمکلی بچے جو ہے زیرو پہ جا سکتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا حل ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر میں ہے. میں جیسے خود پڑھاتی ہوں، جس پیٹرن پہ پڑھاتی ہوں، میں مدرس کو وہ ٹریننگ بھی دیتی ہوں. ایون جو آگے گھروں میں ٹیوشن ٹیچرز آتے ہیں، اسکول میں بھی میں جا کے بچوں کے لیے میٹنگز کر کے آتی ہوں، جسٹ ٹو انشور کہ ہمارے بچے رائٹ ٹریک پر ہوں. پلس آپ نے دل میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جب بھی آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے انکنٹرولیبل ہے، اگریسو ہو گیا ہے، ویری ہائپر ہے، یا اپنے موڈ سوئنگز دکھا رہا ہے، ٹینٹرمز تھرو کر رہا ہے، اس وقت آپ نے پلیز آپ اس کو آزمائیں. یہ میرا اپنا پرسنلی آزمایا ہوا ہے. میرے 30 اسٹوڈنٹس تھے، 3+ ایج تھی، دے ور آل ہائپر ایکٹیو،
اور ایک اسکول میں مجھے جان بوجھ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ پورا گروپ دیا گیا تھا. اینڈ انلکیلی میری کوئی اسسٹنٹ ٹیچر نہیں تھی, نہ ہی میڈ تھی فار 2 months. اور میری ایک ایڈمنسٹریٹر نے مجھے یہ چیز سکھائی تھی جو کہ میں نے آگے بہت سے لوگوں کو بتائی ہے, اینڈ اٹ ہیز آلویز افیکٹڈ. آبویسلی اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ شامل کر لیں, ہر چیز کا حل ہمیں مل جاتا ہے. اس کے بعد رول ماڈل. اگر میں ٹیچر ہوں تو مجھے بھی موبائل بچے کے سامنے نہیں پکڑنا, اس کی بیل آف رکھنی ہے اور اس کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ آئی یوز اٹ جسٹ فار دا کال. کوئی امپورٹنٹ کسی نے مجھ سے بات کرنی ہے بیٹے تب میں یوز کرتی ہوں. آل دا ٹائم وی کانٹ پلے. یہ بھی میں نے کسی سے سیکھا ہوا ہے کہ بچے اور منکیز, بندر جو ہیں, دے آر دا سیم. انہوں نے اچھلنا ہے, اٹ از ان دیئر نیچر, ان دیئر باڈی, ان بلٹ ہے, آپ روک نہیں سکتے. اس کا آلٹرنیٹ لے کر آئیں. ہم لوڈو لے آئے ہیں, اسکریبل لے کر آ گئے ہیں, مونوپلی گھر میں وہ لے کر آئیں. نیو بورن بیبی کی ایج سے اب تو سٹارٹ ہو جاتا ہے, ہر باکس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اس ایج کے بچے کا ٹوائے ہے. another ایکٹیویٹی دیں, اپنا ٹائم دیں, اپنی سٹوریز ڈسکس کریں بچوں کے ساتھ. بچوں کو سننا بہت اچھا لگتا ہے اور ان کی سٹوریز سنیں کہ آج اسکول میں کیا کیا تھا, لرننگ اسٹیشن سے آئے ہو, کیا میم نے سکھایا آج آپ کو. لیکن آپ ٹائم اپ کریں. آئیڈیل ہے 15 to 20 منٹس کا ٹائم ہو بچے کا, اور اس کے اکارڈنگلی وہ اپنا اسکرین دیکھے, کارٹونس دیکھے, ایج اپروپریٹ, لینگویج اپروپریٹ. اور جو بڑے بچے ہیں ان کو آپ نماز کے ساتھ کنیکٹ کریں. جو 7 سال سے بڑا بچہ, جیسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کو کہتی ہوں اوکے آئی ول آسک یور ماما ٹو الاؤ یو کہ آپ پلے کر سکتے ہو اپنی گیم آن یور گیجٹ, بٹ فار دیٹ یو ہیو ٹو پرے 5 times a day. آئی ہوپ آپ میرے اس ویڈیو سے آپ کے لیے کوئی اچھی لرننگ نکلے گی, اور آپ کے بچے میرے اس ویڈیو سے آپ اگر کچھ ان کے لیے کر پائیں گے, ان کو امپروو کریں گے. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, اور مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں. اور انڈیویجول کاؤنسلنگ کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو cater your kids, and I would love to serve you as well. Thank you so much.